بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور کتاب کا تعارف اور تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سلسلہ وہی ہے، باتیں میڈیا کی۔ آج اس کتاب کا تعارف پیش خدمت ہے، وہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، لیکن نئی ان معنوں میں ہے کہ اس میں کچھ مضامین کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 1991 میں پہلی بار چھپی تھی، اور اب آپ سمجھ لیں 2025 میں اس کا یہ دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ الطاف حسن قریشی اس کے لکھنے والے کہہ لیں، مرتب کہہ لیں، کرنے والے، اور انہوں نے یہ کتاب 1991 میں شائع کی تھی، اور اس کتاب کا موضوع ہے مولانا سید ابو العلا مودودی۔ اب اس کتاب میں دو نئے مضمون بقول ان کے مجیب الرحمان شامی کے شامل کیے گئے ہیں، اور واقعی ان میں سے ایک مضمون میں بہت سارے انکشافات ہیں یا کم لوگوں کے علم میں وہ باتیں ہوں گی۔ اس میں زیادہ تر تو وہ انٹرویوز ہیں جو الطاف صاحب نے یا شامی صاحب نے یا کسی اور صاحب نے مولانا مودودی سے کیے تھے، لیکن کچھ ان پر لکھے گئے مضامین بھی ہیں۔ اور اس کتاب کو پتہ نہیں کیوں کراچی کے ایک وکیل ہیں، حنیف بندھانی صاحب، ان کے نام یہ منسوب کی گئی ہے، ان سے انتخاب کیا گیا، کوئی وجہ ضرور ہوگی اس کی۔ اور یہ کتاب چھاپی ہے قلم فاؤنڈیشن نے۔ عبدالستار عاصم صاحب اس کے کرتا دھرتا ہیں، اور وہ آج کل بہت ساری پرانی کتابیں دوبارہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ تفسیر مولانا کی اس پہ لگائی ہے، بہت اچھا کاغذ استعمال کیا گیا ہے، چھپائی بہت عمدہ ہے، اور جو بھی دو چار تصاویر اس میں دی گئی ہیں وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ لیکن ایک بات کھٹکتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پرانے مضامین بھی اس میں شامل ہیں، تو فہرست میں تو انہوں نے ان مضامین کے لکھے جانے کی تاریخ درج کر دی ہے، لیکن ہر مضمون پر نہ تو لکھنے والے کا نام لکھا ہے، نہ اس کی تاریخ دی ہے۔ پڑھتے وقت یہ الجھن ہوتی ہے کہ اس میں جو 10 سال پہلے کی کا ذکر ہو رہا ہے، 20 سال پہلے کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ کس سن، تو اس کو ریلیٹ کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ اگلے ایڈیشن میں ان کو چاہیے کہ اس مضمون کے اوپر اس کی سن اشاعت یا سن تحریر ضرور لکھ دیں۔ بہت اچھی یہ ماشاءاللہ کوشش ہے۔ اس میں آباد شاہ پوری صاحب کا بھی ایک مضمون ہے، ایک مضمون نظر دیدی صاحب کا ہے، دو مضامین جیسے میں نے کہا مجیب الرحمان شامی صاحب کے ہیں، الطاف صاحب کی ایک دو نظمیں بھی اس میں شامل ہیں جو انہوں نے مولانا پر کہی تھی، اور دو انٹرویو ہیں، اور خود ان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ اور انہوں نے جو مضمون مولانا کی وفات پر لکھا ہے وہ بہت عمدہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا شاید اس پچھلی صدی کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی طور پر پیش کیا، اور جو مسلمانوں کا اس زمانے میں ایک عذر خانہ معذرت والا رویہ تھا، اس سے بلند ہو کر اور بہت ہی جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ لازماً ان کے اس پیغام سے ایک طرف جو قدامت پسند علماء تھے ان میں اضطراب ہوا، اور دوسری طرف جو تجدد پسند طبقہ تھا وہ بھی ان کا مخالف ہو گیا، لیکن مولانا ان سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام کر، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف نظری طور پہ بلکہ عملی طور پر بھی ایک جماعت بنا کر دکھائی جو اس مشن کو آگے ہے۔ مولانا کی سادہ زندگی اور نفاست اور مقررہ وقت پہ کام کرنا، ان سب کا بھی ان چیزوں میں بہت ہی۔ عباس شاہ پوری صاحب نے اپنے مضمون میں مولانا مودودی کی
علاج کے غرض سے امریکہ روانگی کے وقت کے حالات بھی لکھے ہیں، اور پھر جب وہاں سے ان کی میت آئی اور ان کا جنازہ ادا کیا، ان دونوں کا احوال اپنے مضمون میں بیان کیا ہے۔ شامی صاحب نے جو اپنا مضمون دو میں سے ایک مضمون میں، اس میں بہت سی نئی باتیں ہیں، اور اس میں پہلی مرتبہ بہت سارے لوگوں کو شاید علم بھی ہو، یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا کی ایک اور والدہ بھی تھیں، جن کا انتقال ہونے پر ان کے والد صاحب نے جو دوسری شادی کی، ان سے مولانا پھر ابوالخیر مودودی صاحب اور ایک آدھ بہن وہ شاید، لیکن ان سے جو پہلی ماں تھی ان کے بھی دو لڑکے تھے، اور وہ بھی اپنی طبعی عمروں تک پہنچے تھے۔ ایک کا نام شاید ابو محمد تھا، اور دوسرے صاحب کا نام بھی کچھ شاید ابوالقاسم تھا، ایک بہن بھی تھی ان کی۔ مولانا کی جو والدہ تھیں ان کے بارے میں شامی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانے کے ایک بڑے مشہور شاعر بھی ہوا کرتے تھے، غالب صاحب کے زمانے کے، غالب کے، مرزا قربان علی سالک۔ قربان علی سالک صاحب کی جو بیٹی تھیں وہ مولانا کی والدہ تھی، یعنی یہ ان کے والد کی دوسری شادی۔ اور سالک صاحب بڑے اس زمانے کے اچھے، اور انہوں نے غالب کے ایک شعر میں بڑی زبردست اصلاح بھی کی تھی، اور اصلاح کہہ لیں یا معنی کو وسیع کرنا کہہ لیں۔ غالب کا شعر ہے نا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت۔ سالک صاحب نے کہا کہ تنگ دستی بھی ہو اگر سالک، تندرستی ہزار نعمت۔ بہرحال یہ ان کے یعنی نانا تھے قربان علی سالک صاحب جو ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے اس مضمون میں شامی صاحب نے کہ خواجہ مودود ایک بہت بڑے بزرگ صوفی گزرے ہیں، مولانا ان کے خاندان سے تھے، اور پھر انہی کے خاندان میں خواجہ ابوالعلا چشتی مودودی، وہ صاحب ہندوستان تشریف لائے تھے، اور وہ شاید یہ سکندر لودھی کا زمانہ تھا، اور پھر سکندر لودھی کی شکست کے بعد بابر کا جب دور آیا تو اس نے پھر اس خاندان کو تنگ بھی کیا تھا لودھی سے قرابت کی وجہ سے، لیکن بہرحال بعد میں پھر حالات بہتر ہوئے، اور مولانا کا جو خاندان تھا وہ ایک کھاتا پیتا اچھا خاندان تھا، اور ان کے والد جو احمد حسن صاحب تھے وہ سر سید سے ان کی کچھ قرابت داری ہوتی تھی، تو وہ علی گڑھ بھیجے گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے کچھ نئی باتیں ہیں جو شامی صاحب کے مضمون میں شامل ہیں، اور بہرحال مجموعی طور پر بہت اچھی کتاب ہے یہ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ الطاف صاحب نے یہ کتاب پہلے بھی شائع کی ہے، لیکن کچھ اضافوں کے ساتھ اب اسے دوبارہ شائع کیا گیا ہے، قلم فاؤنڈیشن نے کو شائع کیا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، طباعت کے لحاظ سے بھی اور کنٹینٹ کے لحاظ سے تو ہے۔ انور صاحب کو اجازت دی، اللہ حافظ۔